الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین کرام، نکاح انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ اس موضوع پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فطرت ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی سماج میں انسان ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر مذہب میں جس ایک طریقے پر عمل کرتے ہوں، ہم اس کو کہتے ہیں یہ انسانی فطرت ہے۔ مثلا سیدھے ہاتھ سے کھانا یہ فطرت ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں تو آپ اس کا ایک جائزہ لے لیجئے کہ انسان بائی ڈیفالٹ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو سیدھے ہاتھ ہی سے کھاتا ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم بھی ہے، لیکن جو اسلام پر چلنے والے نہیں، ان کے ہاں سماج میں چلے جائیے تو وہاں بھی آپ کو سیدھے ہاتھ ہی سے کھاتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے۔ یہی نہیں، ہر تہذیب کا مطالعہ کر لیں اور ہر علاقے کا، ہندوستان ہی نہیں، امریکہ اور یورپ کے لوگوں کو دیکھیں گے تو سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ مجھے ایک مرتبہ انڈمان نکوبار آئلینڈز جانے کا موقع ملا تو وہاں جاروا کمیونٹی، اس طرح کے اور بھی بہت سے ٹرائبز ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، جن کے ہاں لباس کا کوئی تصور بھی نہیں ہوتا ہے۔ ان کے ہاں بھی جس طرح سے وہ کھاتے ہیں ان کی تصاویر آپ کو ملیں گی۔ تو جہاں تہذیب نے چھوا تک نہیں جس سماج کو، وہاں بھی لوگ سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں۔ یعنی جب ہم فطرت کہتے ہیں تو وہ انسان کے اندرون کی آواز ہوتی ہے، انسان کا انٹرنل ارج ہوتا ہے، اور انسان کا میکانزم خدا تعالیٰ نے ویسے ہی بنایا ہے۔ اس پہلو سے آپ دیکھیں گے تو شادی کرنا، نکاح کرنا، یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، یہ اس کی فطری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو صنف پیدا کیے، دو جینڈرز پیدا کیے، اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اسی اصول پر بنایا، ازدواج کے اصول پر۔ قرآن نے سورہ یاسین میں کہا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ پروردگار جس نے زوج پیدا کیے، ازدواج پیدا کیے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہر چیز میں اس نے زوج پیدا کیے۔ مما تنبت الارض، زمین سے جو چیزیں اگتی ہیں ان میں بھی آپ زوج پائیں گے، پھولوں میں، پھلوں میں، نر اور مادہ، درختوں میں بھی نر اور مادہ۔ پھر اس کے بعد کہ وَمِنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے انفس میں بھی، تمہاری ذات میں بھی، انسانی بشر نوع انسانی کے اندر بھی مرد اور عورت کا تصور پایا جاتا ہے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور بہت سی چیزوں میں جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بعد میں انسان نے دریافت کیا تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ میگنیٹزم ہے تو اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو چارج ہے۔ نیوکلیس اگر دیکھتے ہیں اور ایٹم دیکھتے ہیں تو اس میں نیگیٹیولی چارجڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں، پازیٹیولی چارجڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جسے انسان اس زمانے میں نہیں جانتا تھا، اس میں بھی ازواج ہیں۔ اور بتایا کہ اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے۔ اس پوری کائنات میں اگر کسی کا جوڑا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ پروردگار، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہیں، اور جوڑوں کی شکل میں جب اللہ نے پیدا کی تو دونوں کے ملنے سے ایک بات پیدا ہوتی ہے۔ تو میاں اور بیوی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بنایا، مرد اور عورت بنایا، دونوں رول پلے کرتے ہیں، مل جل کر معاشرہ بناتے ہیں۔ یہ انسان کی فطری ضرورت ہے۔ ہر سماج میں مرد اور عورت کے قریب آنے کا ایک قانونی طریقہ بنایا گیا ہے، جسے جیسے جیسے سویلائزیشن بڑھتی ہے تو ویسے ویسے یہ فارم لیتے چلے گئے۔ لیکن سماج میں، دنیا میں، تہذیب میں، ٹرائبز میں بھی کہیں بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے
کہ مرد اور عورت کے سلسلے میں آزاد ملاقات کا تصور پایا جاتا ہو سوائے اس وقت کے مغربی تہذیب کے، ورنہ ہر جگہ کچھ نہ کچھ طریقہ ہے جہاں لڑکا اور لڑکی قریب آئیں، بندھن میں بندھے جائیں۔ اس کے لیے اسلام میں لفظ نکاح استعمال ہوا۔ نکاح کا کیا مطلب ہے اس پر علماء نے لکھا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے نکاح کا مطلب ہے عقد، گھانٹی ڈالنا، ناٹ ٹائی کرنا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے مرد عورت کے درمیان جو جنسی عمل ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل و مسائل میں بہت ہی پرزور طریقے سے لکھا ہے کہ نکاح کا مطلب ہے بندھن، نکاح کا مطلب ہے گھانٹی، نکاح کا مطلب ہے عقد۔ اور جنسی عمل کے لیے کسی بھی سماج میں مہذب الفاظ استعمال نہیں کیے جاتے بلکہ فحش الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس لیے نکاح جب کہتے ہیں تو وہ بندھن ہے، وہ ناٹ ہے، وہ رشتہ ہے، وہ عقد ہے جو ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان ہوتا ہے، اور اسلامی طریقے سے اس کو نکاح کہتے ہیں، اور سماج میں بھی اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ پایا جاتا ہے جو حلال طریقہ ہے، یعنی اسلام ان سب کو ریکگنائز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے راستے دنیا نے پیدا کیے ہیں وہ سب ناجائز ہیں، اسلام کی نگاہ میں نہیں ہے۔ ہر مذہب، ہر سماج میں اس کو غلط ہی مانا گیا ہے۔ ایک مرد اور عورت کا رشتہ سماج میں اعلان کے ساتھ معلوم ہو کہ آج سے یہ میاں بیوی کے رشتے کے حصے سے جڑے ہوئے ہیں، اس اعلان کے بغیر اگر دونوں ساتھ رہتے ہیں تو وہ دنیا میں، سماج میں غلط تصور کیا گیا اور اس کے برے اثرات اس وقت مغرب بھگت رہا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح انسانی فطرت ہے۔ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں لوگوں نے نکاح کیا اور شادی کی، اور ایک لڑکی کو اپنے لیے منتخب کیا لڑکا، اور دونوں کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں وہ لیگل ہوتے ہیں، وہ سماج اسے مانتی ہے اور تسلیم کرتی ہے۔ یہ جو ٹرائبس کی میں نے بات کی ہے، ٹرائبل سوسائٹی میں حالانکہ لباس نہیں، حالانکہ ان کے ہاں شرم و حیا کا جو عام تصور ہے وہ نہیں پایا جاتا ہے، لیکن ان کے ہاں بھی ایک جھونپڑی ہوتی ہے، ایک جھونپڑی میں ان کے ہاں دو لکڑیاں رکھ دیتے ہیں اور اس کے بیچ میاں بیوی ہوتے ہیں، تو نکاح ان کے ہاں بھی سسٹم ہوتا ہے، اور ان کی بھی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اور ان کے ہاں بھی اپنا ایک جشن ہوتا ہے جس میں ایک لڑکا کو ایک لڑکی کے ساتھ دونوں کو ملاقات کرائی جاتی ہے اور سماج اسے ریکگنائز کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اس کا نام نکاح ہے۔ یعنی ہر جگہ، ہر سماج اور ہر مذہب میں لڑکا اور لڑکی کو قریب آنے، اپنی فطری خواہشات کی تکمیل و تسکین کے لیے ایک ہی جائز طریقہ ہے اور اسے ہم نکاح کہتے ہیں، اور مذاہب کے اندر اس کا کچھ نہ کچھ لیگل نام ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے جیسے سورج ایک نشانی ہے، چاند ایک نشانی ہے، برسنے والی بارش اور چلنے والی ہوائیں، بلند و بالا پہاڑ، ہری بھری کھیتیاں، گھنے گھنے باغ جس طرح اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، اسی طرح میاں بیوی کا جوڑا بھی ایک نشانی ہے کہ دیکھیے کہ ایک لڑکی کہاں سے اٹھ کر آتی ہے، ایک لڑکا کہاں کا ہوتا ہے۔ جب دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ دل میں بے انتہا پیار و محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے مودت پیدا کر دی۔ حالانکہ لفظ محبت بھی ہے عربی میں، لیکن محبت اور مودت میں علماء اکرام ایک ہلکا سا، ایک لطیف سا فرق بتاتے ہیں۔ محبت جب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ایک استاد کو ایک طالب علم سے بڑی محبت ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بہت اچھا پڑھنے والا لڑکا ہے، اس سے اس کا نام روشن ہوتا ہے۔ ایک باپ کو ایک بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ گھر کا سارا بوجھ اٹھاتا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ لیکن اب مودت جب کہتے ہیں تو میاں بیوی کا رشتہ بندھ جانے کے بعد وہ بیوی بیمار ہو جائے، وہ بیوی بستر پہ چلی جائے، دیکھنے کے لحاظ سے وہ اچھی بھی نہ ہو، کالو کلوٹی بھی ہو، وہ کام کرنے کی بھی لائق نہ ہو، تب بھی جو محبت ہوتی ہے نا، جس کے لیے کوئی ظاہری سبب نہ ہو، تب بھی جو اٹیچمنٹ ہوتا ہے، جو لو ہوتا ہے، اس کے لیے قرآن نے مودت کا لفظ استعمال کیا۔ محبت سے ایک آگے کی چیز ہے ورحمہ، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے درمیان رحمت کا جذبہ پیدا کر دیا۔ رحمت کا مطلب ہے فیضان کرنا، ایک دوسرے کے لیے نثار کرنا، اپنی طرف سے اس کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرنا، اس کے لیے کہتے ہیں رحمت، فیضان کرنا۔ تو میاں بیوی میں ایسا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے شوہر بیوی کے لیے کام کرتا ہے، اس پر مہربانی کرتا ہے، اس پر فیضان کرتا ہے، اور اس کے لیے بینیفیشنٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی اپنے شوہر کے لیے بڑی بینیفیشنٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے کام کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو اندر سے جو جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ جو ایک دوسرے کے لیے محبت اور اٹیچمنٹ، انسیت، لو، یہ جو پیدا ہو جاتا ہے، اس کو قرآن نے مودت کہا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح انبیاء کی سنت ہے۔
ہر نبی کے بارے میں قرآن میں تذکرہ ملتا ہے کہ ان کی بیوی کا ساتھ میں کہیں نہ کہیں ذکر ملے گا. رسول اللہ کی بیوی کا ذکر ملے گا, بیویوں کا, حضرت موسیٰ کی بیوی کا ذکر ملے گا قرآن مجید میں, اور اسی طرح سے اور دیگر انبیاء کے سلسلے میں بھی یہ بات ملے گی. حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک دو انبیاء اس سے مستثنیٰ ہیں, حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کی شادیاں نہیں ہوئی, یہ بتاتے ہیں یہ مستثنائی چیزیں ہیں, ورنہ اس کے علاوہ یہ انبیائی سنت ہے. اور رسول اللہ نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میری سنت ہے, میرا طریقہ ہے. آپ کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی, نکاح میرا راستہ ہے, میرا طریقہ ہے, میری سنت ہے. فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی, اور جو میرے طریقے پر عمل نہ کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے, وہ میری امتی کہنے کا لائق نہیں ہے, جو میرے طریقے کو پسند نہ کرے. آپ نے فرمایا وتزوجوا, زوجیت اختیار کرو, شادی کرو. اور فرمایا کہ فإنی مکاثر بکم الامم, میں قیامت کے دن فخر کروں گا میری امت کی کثرت پر. شادی کرو, اور شادی کرنے کے بعد اس سے آٹومیٹک مفہوم نکلتا ہے کہ اولاد کا جنم لینا اور کثرت سے دنیا میں اولاد آنا, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی کثرت پر فخر فرمائیں گے. یہ حدیث میں آپ نے فرمایا. وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ, آپ نے کہا جسے استطاعت ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے. اور آپ نے پھر فرمایا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو سر دست, تو اس کے لیے کہا فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے, روزے کو لازم رکھے. فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ, کہا کہ روزہ اس کے لیے ڈھال ہے, شہوانی خواہشات کے اگینسٹ میں ایک ڈھال ہے, اس لیے آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھیں. اس حدیث میں آپ دیکھیں کتنے انداز سے آپ نے ترغیب کی. پہلا آپ نے کہا مثبت انداز سے نکاح میرا طریقہ ہے, پھر منفی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جو اس پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, پھر آپ نے ترغیب دی. پھر کہا وتزوجوا, زوجیت اختیار کرو, شادی کرو, پھر آپ نے کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا, شادی کریں گے تب تو بچے ہوں گے. تو پھر آپ نے اس کے ذریعے سے بھی ترغیب دی کہ یہ جو نکاح کیا جاتا ہے اس سے جو بچے جنم لیں گے یہ گویا کہ امت میں کثرت کا, امت میں افرادی قوت کے اضافے کا باعث ہو. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کسی بھی قوم کی قوت میں افرادی قوت ایک اہم رول پلے کرتا ہے, تو افرادی قوت کا ہونا بھی ضروری ہے. آپ نے اس سے بھی ترغیب دی, کہا کہ میں قیامت کے دن فخر کروں گا. پھر آپ نے فرمایا جو صاحب استطاعت لازم ہے کہ فلین کی, پھر آپ نے فرمایا کہ نکاح کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ نکاح نہیں کر سکتے ہو تو اس کے بعد تم روزہ رکھو, اس لیے کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ خلیفہ جب ہو گئے تھے اس وقت بھی آپ نے شادی کی, تو کسی نے پوچھا کیا ضرورت ہے آپ کو اس عمر میں شادی کرنے کی. فرمایا کہ دیکھو میں اس وقت نکاح کی خواہش اور ترغیب سے بہت بلند ہوں, میں عمر کے اس حصے میں پہنچا ہوں کہ میرے لیے اب اس میں بڑی رغبت نہیں ہے, لیکن میں صرف اس لیے نکاح کرتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں امت کی کثرت پر فخر کروں گا, تو آپ جب فخر کریں گے تو اس میں میرا بھی کوئی کنٹریبیوشن ہونا چاہیے, اس کے لیے میں شادی کرتا ہوں تاکہ بچے جنم دوں, اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ جب فخر کریں گے تو میرا بھی اس میں ایک حصہ ہوگا, میرا بھی ایک رول ہوگا, اس لیے میں شادی کرتا ہوں اور بچے گویا کہ دنیا میں جنم لیتے ہیں. اب میں آتا ہوں اس موضوع پر کہ جو انسانی فطرت ہے, جو انبیاء کی سنت ہے, آخر اس کو اتنا مشکل کیوں ہمارے سماج نے بنا لیا؟ کیا انبیاء کی شادی بہت مشکل سے ہوئی؟ کیا انسانی فطرت کی تکمیل میں مشکل ہوتی ہے؟ جو چیزیں فطری ہیں, نیند فطرت ہے, کھانا فطرت ہے, پانی پینا فطرت ہے, تو جس طرح سے کھانا, پانی, نیند, اسی طرح سے انسانی جو جنسی خواہشات ہے اس کی تکمیل کے لیے ایک بیوی کا ہونا ضروری ہے, ایک عورت کو مرد کا ہونا ضروری ہے. اور یہ فطری تقاضے کی تکمیل کے لیے انسان اتنا آج سماج نے اسے مجبور کر دیا ہے, اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ شادی کرنا جو ہے سب سے کٹھن کام ہے. اور دیندان گھرانے میں بھی اگر ایک لڑکا آ کر اگر کہتا ہے ماں سے کہ ماں میری شادی کرو, تو ماں پہلے کہتی ہے کہ پہلے 5-10 لاکھ روپے لا کر رکھ, اس کے بعد شادی کی بات کر. دیندار گھرانے میں بھی کہتے ہیں یعنی شادی کا مطلب ہے ایک پہاڑ, ایک بہت بڑی رقم ضرورت ہوتی ہے لڑکے کے لیے, اور لڑکی کے لیے تو اس سے زیادہ سخت ہے, کیونکہ اس کے ساتھ جہیز کا معاملہ لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ زیوروں کا معاملہ لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ جوڑے کا مسئلہ لگا ہوا ہے, اس کے ساتھ اور بہت سے رسوم اور خرافات کا مسئلہ سماج نے لگا دیا ہے. اور سماج کی ایسی بندش ہے کہ اچھے اچھے دیندار لوگ اس سے باہر نہیں نکل پاتے. میں طلباء کو اکثر ترغیب دیتا ہوں کہ جلدی عمر میں شادی کرنے سے
انسان جیسے کہ رسول اللہ نے فرمایا غض بصر، نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ آج دنیا، آج سماج، آج ٹی وی، فلمیں، انٹرنیٹ نے اتنا یلغار کیا ہے کہ شہوانی خواہشات اور جذبات کو یہ بھڑکاتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے تحفظ کے لیے، غض بصر کے لیے، ان غیر طبعی اور غیر فطری ہیجانات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی جائز طریقے سے اپنا ایک رشتہ کرے۔ اس پر علماء نے گفتگو کی ہے، میں بعد میں اس پر کبھی بتاؤں گا کہ کم عمری میں شادی کریں یا طالب علمی کی عمر میں شادی کریں تو اس سے کچھ شریعت کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو ہم کیسے پورا کر سکیں، اس پر بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شادی جب انسان کی فطری ضرورت ہے تو آخر اگر سماج نے اسے مشکل بنا دیا ہے تو کیا ہم سماج کی غلامی کریں، اس بندش کو نہ توڑیں، ان زنجیروں کو نہ توڑیں؟ کم سے کم دینی شعور رکھنے والے نوجوان، دین پر یقین رکھنے والے نوجوان، اللہ پر توکل کرنے والے نوجوان، ان کو تو چاہیے کہ آگے بڑھیں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، ماں باپ کو بتائیں اور شادی کر کے بتائیں کہ شادی کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے، شادی کرنے سے فرد کے فکر کے اندر بھی پختگی آتی ہے، فرد پختہ ہوتا ہے، مزاج پختہ ہوتا ہے، زندگی ایک اچھی شاہراہ پر لگ جاتی ہے اور انسان جو ہے سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ شادی کے سلسلے میں کم عمری میں جلدی سے شادی کریں اور آسانی سے شادی کر سکیں۔ جب فطرت ہے، جب انبیاء کی سنت ہے تو اس کو مشکل اگر کسی نے بنا دیا ہے تو ہم بھی کیوں مشکل میں پڑے رہیں؟ ہم اس سے توڑیں اور بتائیں کہ یہ فطری کام ہے، اس کے لیے آسانی ہونی چاہیے، یہ انبیاء کی سنت ہے، اس کے لیے آسانی ہونی چاہیے اور مشکلات نہیں ہونی چاہیے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے اور آپ نے پوچھا کہ رسول اللہ کا عمل کیسا ہے؟ بی بی نے بتایا رسول اللہ کا عمل ایسا اور ایسا ہے۔ تو 3 لوگ تھے، ایک نے کہا دیکھو رسول تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو بہت اونچے آدمی ہیں، آپ کی ہستی تو بہت بلند ہے، آپ کے لیے یہ عمل کافی ہو سکتا ہے لیکن مجھ جیسے آدمی کے لیے کافی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں آئندہ سے یہاں سے لوٹنے کے بعد دن بھر روزے رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں خدا سے قریب ہونے کے لیے میں چاہوں گا کہ شادی نہ کروں۔ تیسرے نے کہا کہ میں خدا سے قریب ہونے، اس کی رضا پانے کے لیے میں رات بھر جاگوں گا۔ بی بی نے سنا، بی بی عائشہ نے، تینوں لوگ چلے گئے۔ رسول اللہ جب آئے تو کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے غیر حاضری میں کچھ لوگ آئے اور آپ کا عمل پوچھا تو میں نے بتایا، تو لوگوں نے کہا اس طرح کی باتیں کی۔ ایک نے کہا کہ وہ دن بھر روزے رکھے گا، دوسرے نے کہا کہ وہ رات بھر کبھی نہیں سوئے گا، رات میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ رسول اللہ نے کہا میری امت کو کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں کو جمع کیا اور آپ بہت ہی حکمت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ گفتگو فرماتے تھے۔ آپ نے کہا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ شادی نہیں کریں گے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رات میں نہیں سوئیں گے، کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ دن میں روزہ رکھیں گے۔ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں، مجھے دیکھو میں کبھی روزے رکھتا ہوں اور کبھی بغیر روزے کے رہتا ہوں، مجھے دیکھو میں شادی بھی کرتا ہوں اور اپنی بیویوں کے ساتھ رہتا ہوں اور پھر خدا کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور کہا کہ مجھے دیکھو میں رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ گھی اور گوشت اس سے کس نے منع کیا؟ دیکھو میں یہ کبھی کھاتا بھی ہوں، کبھی اس کے بغیر بھی رہتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے لوگوں سے کہا کہ یہ نیکی نہیں ہے، یہ تقویٰ نہیں ہے کہ شادی نہ کریں، بیوی نہ رکھیں۔ شادی کریں، بیوی رکھیں، یہ خدا سے قربت کا بھی ذریعہ ہے، اس کے ذریعے سے بھی انسان خدا کے قریب ہوتا ہے۔ یہ پتہ چلے گا ان لوگوں کو جب شادی ہو جائے گی جو نوجوان نہیں کرتے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ شادی ہونے کے بعد کیسے آمدنی میں برکت آتی ہے، کیسے بیوی ڈھارس بندھاتی ہے، کیسے بیوی ہمت دلاتی ہے، کیسے بچے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ آمدنی کے ذرائع بڑھاتے چلا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی ہم رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم رزق دیتے ہیں۔ تو باپ کمانے کا گویا کہ مکلف ہے، لیکن اس کے کمانے ہی سے یہ گھر چلتا ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے، جیسے تم کو رزق دیتا ہے ویسے آنے والے فرد کو بھی، آنے والی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھتا ہے، اللہ پر یقین بڑھتا ہے، اللہ سے قربت پیدا ہوتی ہے۔ تو جو فطرت اور جو انبیائی سنت ہے، اس کام کو جو لوگ تاخیر کرتے ہیں اور ڈھیل دیتے رہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ غلط کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ پر واجب اور لازم کر لیتا ہے۔ ایک وہ جو اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے شادی کرنا چاہے، نکاح کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کی نصرت اور مدد کرتا ہے۔ دوسرا وہ غلام
جو آزاد ہونے کے لیے مکاتبت کر لے، اس زمانے میں ایگریمنٹ کرتے تھے کہ میں اتنی رقم دوں گا، اور اگر وہ سنجیدگی سے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اتنی رقم کا انتظام کر دیتا ہے اور مکاتبت پورا کر کے وہ غلامی کے بندھن سے نکل کر آزاد ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، وہ جو جہاد کی نیت کر لے تو جہاد کے راستے میں جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نصرت کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو آدمی اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے۔ آج نوجوانوں کے سلسلے میں ہم ہر ایک نوجوان کے بارے میں تو نہیں کہتے، لیکن اکثر و بیشتر جو سماج میں ہم دیکھتے ہیں۔ ابھی میں ایک بہت بڑے کیمپس سے لوٹا، میں نے دیکھا کہ آج چھٹی کا دن ہوتے ہوئے بھی، اتوار کا دن ہوتے ہوئے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، کیونکہ کالج بند ہے، کیمپس تو کھلا ہے، تو اپنا لیپ ٹاپ لگائے ہوئے ہیں، گانے چل رہے ہیں اور خوب دھوم مستی مچا رہے ہیں، گا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، اور کوئی تمیز، کوئی حیا، کوئی شرم اس میں مانے نہیں ہے۔ یہ ہم سماج میں آج دیکھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر نوجوان ایسا ہی ہے، آپ دیکھیں گے کہ نیٹ میں اتنی برائیاں کہ ہر آدمی کے لیے نیٹ اس وقت ایکسیسیبل ہے۔ فلمیں اور گانے، بچے کی زبان پر گانے، اور عام ہے فلمیں اور اس پر گفتگو کرنا۔ پھر شہری زندگی میں حیا نام کی چیز کم نظر آتی ہے۔ ان سب ماحول میں اپنے آپ کو بچائے رکھنے، خدا ترس بنانے، گناہ سے پاک صاف رکھنے کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ آدمی شادی کرے؟ اگر اسے احساس ہو کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں، خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، نگاہیں بھٹک رہی ہیں، جذبات امنڈ رہے ہیں، اور ان سب کے لیے غیر فطری راستے اگر اختیار کیے جاتے ہیں تو یہ غیر فطری راستے جوانی کے آدمی کو بڑی عمر میں رلائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آدمی بڑی عمر میں پچھتانے کے بجائے کم عمری ہی میں شادی کرے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے غلطیوں سے اور گناہوں سے، اور شادی کو آسان بنا کر شادی کرنا چاہیے۔ شادی کرنے میں تاخیر کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے لڑکی تلاش کرتے کرتے مدت گزر جاتی ہے۔ میں ایک ایسے آدمی کو بھی جانتا ہوں جس کی عمر تقریباً 40 ہو گئی اور ابھی تک رشتہ اس لیے نہیں ہوا کہ تقریباً 200 سے زیادہ لڑکیاں دیکھی گئیں، کوئی رشتہ اب تک سیٹ نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رشتے کے سلسلے میں ایک پری کا تصور ہے، ایک حور کا تصور ذہن میں ہوتا ہے، اور اتنی لمبی فہرست ماں اور بہن کے سامنے لکھاتا ہے لڑکا۔ لڑکی ہو تو اس کا رنگ گورا ہو، اس کے بال جو ہے وہ ریشمی بال ہو، اس کی پیشانی چوڑی ہو، اس کی ناک اونچی ہو، اس کے ہونٹ گلاب جیسے ہوں، اس کی گردن سراہی دار ہو، اس کی چال ایسی ہو۔ اتنی لمبی فہرست دکھاتا ہے کہ ایسی لڑکی کے تلاش کرنے میں مدت بیت جاتی ہے، 200-400 لڑکیاں دیکھنے کے باوجود اس معیار پر کوئی پوری اترتی نہیں تو شادی ہی نہیں ہو پاتی۔ ذرا اللہ کے بندے اپنے آپ کو بھی آئینے کے سامنے دیکھ لیتے تو ان کو پتہ چلتا کہ ان کا جو معیار ہے اسی معیار سے شادی ہونی چاہیے۔ ہمارا جو معیار ہے حسن میں اور قد میں اور تعلیم میں اور جس طرح سے جو کچھ بھی ہے، آدمی اپنے ہی معیار کے مطابق شادی کرے گا، حور اور پری کہاں سے لائے گا؟ تو اگر اس طرح سے حور اور پری کی تلاش ہر آدمی کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس معیار پر پورے نہیں اترتے تو گھر پر بیٹھے رہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خلقت میں نقص تلاش کرنے کے برابر ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی پیدا کیا صورت سے حسن نہیں ہے، یہ بات مان لیجئے۔ حسن ہے عمل سے، حسن ہے ادا سے، حسن ہے عقل سے۔ ایڈورڈ ڈی بونو کی ایک کتاب ہے ہاؤ ٹو ہیو اے بیوٹیفل مائنڈ، ہاؤ ٹو ہیو اے بیوٹیفل مائنڈ۔ وہ کہتا ہے کہ آدمی جو ہے خوبصورت ہوتا ہے اپنی عقل سے، اپنے چہرے سے نہیں ہے۔ وہ ایک واقعہ لکھتا ہے کہ کسی بڑے ہال میں کسی پروگرام میں گیا تو ایک کارنر میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی، کوئی اداکار تھی، کوئی ایکٹریس تھی۔ وہاں 2-4 لوگ بات کر رہے تھے، سب نکلتے چلے جا رہے تھے۔ اسی ہال کے کونے میں اس نے دیکھا کہ ایک نیگرو آدمی کالا کلوٹا کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس ایک جمع غفیر ہے، لوگ ہیں، بات کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور اپنے اپنے سوالات کر رہے ہیں، اور وہ آدمی بھی لوگوں کو انٹرٹین کر رہا ہے، بہت ہی خوش ہیں لوگ اس کے ساتھ، ایک بڑا جمع غفیر ہے۔ تو اس کے بعد اسے یہ احساس ہوا کہ حسن جو ہے وہ چہرے کا نہیں ہوتا ہے، حسن عقل کا ہوتا ہے، حسن بیہیویئر کا ہوتا ہے، حسن عمل کا ہوتا ہے۔ یہ بات نوجوانوں کو نہیں معلوم ہے، وہ سمجھتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ جو حسن پری کو تلاش کر کے لاتے ہیں وہ حسینہ جو ہے کبھی کبھی مغرور ہوتی ہے اور اس کے غرور کا نشانہ جو ہے خود لڑکا بنتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم شادی کرتے ہو تو لوگ جب 3 معیار تلاش کرتے ہیں تو میں تمہیں 4تھا معیار بتاتا ہوں، اور آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ جب نکاح کرتے ہیں تو 4 بنیادوں پر کرتے ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے لمالہا، لڑکی کا مال، لڑکی کا باپ کتنا مالدار ہے، کتنا بڑا آفیسر ہے، کتنا بڑا ریئل اسٹیٹ کا آدمی ہے وغیرہ وغیرہ دیکھا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے حسب نسب دیکھا جاتا ہے، خاندان۔ تیسرا جمال کو، حسن کو دیکھا جاتا ہے۔ چوتھا دین کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ نے کہا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، دین کی بنیاد پر شادی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر ان تین چیزوں کو معیار بناتے ہو، دین کو چھوڑ کر، حسن کو، خاندان کو، پیسے کو، تو تمہارے ہاتھ برباد ہوں۔ تَرِبَتْ يَدَاكَ یعنی تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، ایک محاورہ ہے جس میں کہنے کا مطلب ہے کہ ناکام ہوگا وہ آدمی جو صرف اس کو بنیاد بنائے گا۔ تو اس لیے شادی کی تاخیر میں ایک مسئلہ وہ ہے انتخاب کا مسئلہ ہے۔ انتخاب کو آسان کر دیجئے، شادی آسان ہو جاتی ہے۔ اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ حسین بیوی سے گھر نہیں چلتا، بلکہ پیاری بیوی سے، دل جیتنے والی بیوی سے، محبت دینے والی بیوی سے، بچے جنم دینے والی بیوی سے گھر چلتا ہے، اور گھر میں رونق آتی ہے، حسن آتا ہے، سکون آتا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ شادی کو آسان بنانے کے لیے جو فطرت ہے، جو انبیاء سنت ہے، اور جو نوجوانوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ طریقہ انتخاب اور شادی کے معاملے کو آسان سے آسان تر کر لیا جائے، تاکہ شادی آسان ہو سکے اور جلد از جلد جو ہے سماج کے اندر آپ سیٹل ہو سکیں، نوجوان سیٹل ہو سکے اور ان کا خاندان اور گھر بن سکے۔ اس سلسلے میں ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھ بھی لینا چاہیے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ شادی سے قبل عورت کو دیکھ لیا جائے تاکہ شادی کرنے میں اسے ترغیب ملے۔ یعنی دیکھ لینے سے مراد یہ ہے کہ اس پر علماء نے تفصیل سے لکھا ہے کہ دیکھنے سے مراد کیا ہے۔ ماں باپ کی نگرانی میں، موجودگی میں، یہ سب ہمارے فقہا نے لکھا ہے۔ عورت کو دیکھیں، اس سے بات کر لیں اور اس سے معلوم ہو جائے کس فکر کی، کس مزاج کی اور کس طریقے کی وہ لڑکی ہے۔ میاں بیوی میں جو انبن ہوتے ہیں آگے چل کر زندگی میں نے دیکھا کہ لڑکا چاہتا ہے کہ لڑکی پردہ کرے، لڑکی پردہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ لڑکا چاہتا ہے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ ہمارے گھر میں رہے، لڑکی چاہتی کہ میں الگ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ اور اس طرح کے لڑکا چاہتا ہے کہ اپنے معیار کے مطابق زندگی بسر کرے، لڑکی کہتی ہے کہ نہیں مجھے کار چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، اس لیے کہ میری بہن اور میرے بہنوئی کے پاس بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ یہ جو نا اتفاقی پیدا ہوتی ہے شادی کے بعد، لڑکا کہتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے گھر کے اندر ٹی وی نہیں رکھا جائے گا، لڑکی کہتی ہے مجھے ٹی وی چاہیے، مجھے پروگرام دیکھنا ہے، آج کا پروگرام میں کیسے مس کر سکتی ہوں۔ لڑکا دیندار بننا چاہتا ہے، لڑکی کہتی ہے کہ میں فلموں کو جانا چاہتی ہوں۔ یہ یا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ لڑکا چاہتا ہے کہ تم پردہ نہیں کرنا چاہیے، میرے ساتھ چلو تو ماڈرن رہو، لڑکی کہتی ہے نہیں میں پردہ چھوڑنا نہیں چاہتی۔ لڑکا کہتا ہے کہ میں جو ہے ایک ہی بچہ کو پسند کرتا ہوں، بچوں کو ہی پسند نہیں کرتا، فلاں فلاں۔ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں مجھے رسول اللہ کی جو سنت ہے، رسول اللہ نے جو بتایا مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کبھی لڑکا معیار بتاتا ہے، لڑکی پوری نہیں اترتی، کبھی لڑکی معیار بتاتی ہے، لڑکے کو وہ بات پسند نہیں آتی۔ دیکھ لینے اور ترغیب پیدا ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اس کے چہرے کو، اس کے قد کو بھی دیکھ لیا جائے، اس کے فکر کو بھی دیکھ لیا جائے، اور اگر وہ میچ ہوتا ہے دونوں کے درمیان، پردے کے ایشو پر، فلم کے ایشو پر، گانے کے ایشو پر، یہ نہیں ہے کہ اسلامی گھرانہ ہو تو دونوں کے درمیان یکسوئی اور ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ کتنے کیسز آتے ہیں جس میں لڑکا کہتا ہے کہ امین صاحب ہماری بیوی پردہ ہی نہیں کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ پردہ نہیں کرنا چاہتی ہے تو پہلے تم شادی سے پہلے ذرا معلوم کر لیتے کہ پردے کے بارے میں لڑکی کا کیا خیال ہے۔ اگر دونوں کے خیال ایک ہوتے تو شادی کرنی چاہیے تھی، تمہارا اور اس کا خیال ڈیفرنٹ ہے، شادی کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے تو اب تلخیاں پیدا ہوتی ہیں۔ معلوم کر لینا چاہیے تھا پہلے کہ صاحب اگر تم کو پردے کے معاملے میں شریعت کا جو اصول ہے اس اصول پر لڑکی اگر پورا نہیں اترتی تھی تو اس وقت تم کو معلوم کر لینا چاہیے تھا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں دیکھنے سے مراد ان کے اور ان کے والدین کے پریزنس میں لڑکی کو دیکھیں، اس سے بات کریں، اور بات کرنے میں وہ جو آپ کے اندر کے تصورات ہیں، آپ جو پرسپشن رکھتے ہیں، آپ کا جو گھرانہ ہے، آپ کا جو خاندان ہے، اس پس منظر میں شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے بہت سی راہیں ہو سکتی ہیں۔ ان آپشنز میں سے لڑکی کے سامنے آپ رکھیں گے اور لڑکی اور آپ کے درمیان موافقت پیدا ہو، معلوم ہو کہ دونوں ایک فکر کے ہو سکتے ہیں، بن سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، تو شادی ہو سکتی ہے، آسان ہو جائے گی شادی۔ تو شادی کو آسان کرنے کے سلسلے میں دوسری بات بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ پہلی بات تو میں نے بتائی ہے کہ معیار کو جو ہے آپ آسان کریں، اور دوسرا میں نے بتایا کہ دیکھ لیں اور بات کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، پھر اس کے بعد دونوں جو ہے زندگی کی گاڑی مل جل کر ہنسی خوشی سے کھینچ سکتے ہیں۔ یہ شادی کو آسان بنانے کے سلسلے میں بعض باتیں تھیں۔ ایک اور چیز جو لڑکیوں کی شادی کے سلسلے میں جہیز کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ ہم آگے اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو آسان شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شادی کے پورے مرحلے کو آسان بنانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔